علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے, انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے, تاکہ کل یہ کہنا آسان ہو کہ عمران خان بیمار تھے, خود ہی کچھ ہو گیا ہے. عمران خان پر یہ پہلے بھی گولیاں چلا چکے ہیں. 2 ہفتے قبل اہم ترین ذرائع کا ہم سے رابطہ ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کی آئسولیشن میں حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں. یہ بھی ایجنسیاں ہی خبریں دے رہی تھیں. اب یہ بڑی سیریس بات ہے. علیمہ خانم دیکھیں نا, ان کی سچویشن بڑی عجیب ہے, ایک بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر. ایک طرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی بیمار نہ ہو, انہیں ڈاکٹرز چیک کریں, اور چھوٹا سا ایشو بھی ہے تو وہ ریزالو ہو. جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ انہیں چیک کریں تاکہ عمران خان خود بھی اور ان کی فیملی بھی مطمئن رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روبہ صحت ہے, ان کے ساتھ پرابلم کوئی نہیں ہے, ان کی جان خطرے میں نہیں ہے. ایک طرف انہیں یہ کہنے کے لیے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو ملوائیں, ان کو چیک کروائیں, ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی صحت کے اندر ایشوز بھی بعض اوقات چھوٹے موٹے آتے ہیں, یہ بتاتے بھی ہیں. لیکن سیم ٹائم میں ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں, اور وہ یہ کسی کو کہنے بھی نہیں دیتے. ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, وہ بیمار نہیں ہے, اسے کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے. یہ بڑی آزمائش ہے, وہ اس کے بیچ میں بیلنس کرتی ہیں ان کی بہنیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک طرف ان کے لیے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل کی سہولیات ہے وہ فراہم کروانا, اور دوسری جانب یہ تاثر بھی قائم رکھنا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ صحت مند ہے, تاکہ اگر کل کو کوئی انہیں کچھ کر دے تو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے. اور یہ بات تو ان کی فیملی نے بھی کی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے. اب وہ یہ کہتی ہیں پچھلے دنوں جو ایک ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرچی جاری کی تھی, ایک رپورٹ جاری کی تھی, اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ زیادتی ہے, وہ غلط کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ غلط کر رہے ہیں. پھر علیمہ خان نے کہا کہ 2 ہفتے قبل عام ترین ذرائع سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ آئسولیشن میں عمران خان صاحب کی حالت خراب ہو گئی, وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں, ایجنسیاں ایسی خبریں دے رہی ہیں. ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا سائفر والا کیس چل رہا تھا نا, تو جج بشیر بیمار تھا, اس نے چھٹی مانگی تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں دیتے تمہیں چھٹی نہیں ملنی. عدت والے جج کی گھر میں شادی تھی بچے کی, تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم سزا نہیں سناتے تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دی جائے گی. مجھے ان ججز پر بھی ترس آتا ہے, علیمہ خان کہہ رہی ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی, اور عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ظلم کے ساتھ کام نہیں چلنا. اگر آپ سوچیں کہ 5 سال ایکسٹینشن لے کر آپ مزید ظلم کریں گے تو اب ایسا کام نہیں چلنا. لوگوں کا موڈ دیکھے, وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے, کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے. عمران خان کو پہلے ہی گولیاں مار چکے ہیں, اور 2 مرتبہ ان کو ویسے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے کہ مجھے جیل میں کچھ ہوا یا میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا. تو انہوں نے ذمہ داری عمران خان صاحب نے کوئی چیف جسٹس پہ یا وزیر اعظم پہ کسی بھی نہیں ڈالی. انہوں نے کہا ذمہ دار ہوگا عاصم منیر. انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو نومینیٹ کیا ہے کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار یہ ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کا اپنا کہنا ہے. تو منی پلان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ شاہکار, جس کا سب کو انتظار تھا, کیونکہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے جو بتایا آپ کو وہ تھا جو عمران خان صاحب کی بہن نے باہر آ کر بتایا. لیکن پھر جو ساری تفصیلات یاد کر کے ایک ایک لفظ عمران خان صاحب کی ٹیم اکٹھا کرتی ہے, اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جاری کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کا عمران خان صاحب کا سخت ترین سٹیٹمنٹ اس مہینے میں آیا جس مہینے میں عاصم منیر صاحب امید کر رہے ہیں کہ انہیں ایک ایکسٹینشن مل جائے گی یا وہ اپنی نوکری کے اندر توسیع کروا پائیں گے. اسی مہینے میں عمران خان صاحب کا ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ آیا. 3 تاریخ کو سٹیٹمنٹ آیا. ناظرین, عمران خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے جیل سے, اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں, عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ہو گئیں ملاقاتیں. جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں. تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہے. حکومت کے ساتھ بات چیت سے منع کیا تھا, مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا.
علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 3 باتوں کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی، نون لیگ نے پاکستان کی اخلاقیات ختم کر دی ہیں۔ عمران خان نے امر بالمعروف کی بات کی کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ NRO دینے والے سچ کیسے بولیں گے۔ عمران خان نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نہیں کی، وہ جیل میں ہے، جبکہ اندلیب عباس نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، وہ آزاد ہیں۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی مثال دی ساتھ میں کہ دیکھیں وہ بھی جیل میں ہے، سائفر کیس ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا ہے۔ حالات یہ ہیں، ہم بھی جب عدالت جاتے ہیں جج کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں تو عمران خان صاحب تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، لوگ ہم سے روز پوچھتے ہیں کوئی ڈیل ہونے لگی ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے۔ سلمان صفدر کو عمران خان نے کہا تھا کہ القادر کیس میں ساری قیادت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ عمران خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں سنے جا رہے، یہی پرابلم ہے، اس لیے وہ باہر نہیں آ پا رہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے پر ہم سے بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات نہیں کرتے، اگر کوئی معاملہ درستی کی طرف جا رہے ہیں تو جانے دیں۔ ویسے جو عمران خان صاحب سے پہلے والا مطالبہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ معافی مانگیں، ناک سے لکیریں نکالیں، وہ تو مطالبہ میرے خیال میں اب ختم ہو گیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے کہ بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کی عزت بحال ہوئی ہے اور اگر وہ عزت دوبارہ خراب کروانا چاہتے ہیں تو ملٹری کورٹ میں اٹھا کے عمران خان صاحب کو لے جائیں۔ پھر یہاں پہ عباد فاروق کی ملاقات ہوئی باہر علیمہ خان صاحبہ سے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ باقی لیڈرشپ کو بھی ہونا چاہیے، جس پہ علیمہ خان صاحبہ نے انہیں منع کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر پولی گرافک ٹیسٹ کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا، اور عمران خان کو یہ صرف جیل میں رکھنا چاہتے ہیں دیر تک، ان کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں، ہمت ہے تو لے کر جا کر دکھائیں، پوری دنیا میں ان کا تماشا بن جائے گا۔ اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی عزت بحال ہوئی ہے، یہ عزت بھی خراب اگر کرنی ہے تو پھر یہ کر لیں، علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا۔ اور فیلڈ مارشل کے عہدے کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ بات کبھی یہ ہوا نہیں کہ فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے، صرف ایوب خان کے وقت یہ ہوا تھا، لیکن ہم اس پر کم ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ زیادہ مصیبتیں بڑھائیں اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے۔ عمران خان صاحب نے پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ پولی گرافک ٹیسٹ دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جی آپ کو سچ اور جھوٹ کا مشینوں کے ذریعے پتا چلتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس سرحد علاقوں میں بیٹھے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی کوریج کرے یا دنیا کو بتائے کہ وہ لوگ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری دنیا تک بلوچستان کے لوگوں کی آواز پہنچائیں اور کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچائیں، تاکہ وہ سخت موسموں کے اندر بیٹھ کر اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں انہیں مایوسی نہ ہو۔ ان کی آواز بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں ایک دھرنا ختم ہو گیا، ہنا اوڑک کا جو ایک دھرنا تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں اور کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، جس کے بعد ان کا وہ دھرنا ختم ہوا۔ لیکن باقی جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں۔ زیارت کے جو لوائقین ہیں وہ بھی اس وقت دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک اور انفارمیشن مجھے ملی جو بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن یہ بار بار گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، یا بلوچستان میں لوگ کلیم کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ جب تک سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور سرکار ایسی خبروں کی تصدیق جلدی کرتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈی مورال ہوئی ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں، اور انہیں لگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے، اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا جب وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 200 کی تعداد میں دہشت گرد آئے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے گھیر کر گولیاں چلا رہے تھے۔ ایسے میں نہ تازہ کبک بھیجی گئی اور نہ ہی ہتھیاروں کی سپلائی بھیجی گئی، بلکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سپلائی ہتھیاروں کی آ رہی تھی اس کے رستے میں بھی روڑے اٹکائے گئے، جبکہ عام شہری نکل کر پولیس کی مدد کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
اور پھر جو پولیس کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا، جیسے بے حرمتی کی گئی، یہ سارا کچھ اب تاریخ کا حصہ بن گیا. تو پولیس اب اس وقت بہت ناراض ہے. نہ صرف ناراض ہے بلکہ وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ انہیں تو جیسے ایک چارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ویسے استعمال کیا جا رہا ہے. لہٰذا اب وہ استعفے دے رہے ہیں. الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں. کبھی تصاویر لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کبھی کوئی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. اب سرکار اس کے اوپر کیا حکمت عملی بناتی ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لوگ کافی ناراض ہیں بلوچستان میں. وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ ہمارے وسائل کے ساتھ، یعنی ہمارے پیسے پہ لیے ہوئے قیمتی جہازوں پہ بیٹھ کر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کوئٹہ آئے، لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. ہمارے شکوے، ہمارے گلے سنے ہی نہیں. تو اس بات کے اوپر انہیں کافی تکلیف ہے. جو وزیر داخلہ ہے، جس کو اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ ورلڈ ٹور کر رہا ہے. کبھی اقوام متحدہ کے اندر، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ. پھر زودان ممدانی سے ملاقات کرنی ہے امریکہ میں، جو نیو یارک کا میئر ہے، ابھرتا ہوا لیڈر ہے اور بہت تگڑا سیاسی لیڈر ہے وہاں پہ امریکہ میں، اور بڑی مقبولیت ہے اس کی پبلک میں. اس سے بھی ملاقات کے لیے دعوے کیے جا رہے تھے. وہ ملاقات تو کٹائی میں پڑ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں پاکستانیوں نے امریکہ میں باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلایا، اور امریکن سرکار کو تو وہ نہیں قائل کر سکے کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن زہدان ممدانی جو ہیں، جو میئر ہے نیو یارک کا، اس کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، ان سب کو ٹیگ کر کے باقاعدہ کمپین چلائی. اس میں کچھ ڈاکٹرز ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے. اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی ہیں، وقاص احمد صاحب بھی ہیں. وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ محسن نقوی جیسے فاشسٹ آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں جنہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے میری فیملی کو پاکستان میں اغوا کیا اور انہیں نقصان پہنچایا. یہ کام تو احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کا بھائی اٹھا لیا. یہاں پہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اظہر مشوانی کے ساتھ یہ کیا گیا. کئی لوگوں کو خود اغوا کیا گیا، کئی لوگوں کی فیملیوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی لوگوں کے خاندانوں کو دربدر کر دیا گیا. تو یہ سب کی کہانی ہے. تو اب جو انفارمیشن آ رہی ہے، اب تک کی اطلاع، ویسے یہ بہت گھنے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کی ملاقات ہو ہی جائے، پورا زور اور طاقت تو یہ لگا رہے ہوں گے. لیکن اب تک کی جو اطلاع آ رہی ہے، ممدانی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ میں موجود پاکستانی، ان کی جانب سے، کہ جناب جو ایک پہلے ملاقات طے کی گئی تھی وہ ملاقات اب کینسل کر دی گئی ہے. میئر ممدانی کی جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ دعویٰ کیا مہلکہ سمدانی نے کہ اب ممدانی ملاقات نہیں کر رہا محسن نقوی سے، کیونکہ اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فاشسٹ لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان میں قتل و غارت گری کی ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستانیوں کو، لہذا وہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. وزیر داخلہ کو اس وقت ہونا چاہیے تھا بلوچستان میں، لیکن وہ دنیا کا ٹور کر رہا ہے، کیونکہ آصف منیر صاحب سے جو تعلق داری، عزیز داری ہے، وہ شوق پورے کرنے کے لیے. اس آدمی کو شوق تھا وزیر اعلیٰ بننے کا، 1 سال تک وزیر اعلیٰ رکھا گیا. اس آدمی کو شوق تھا کرکٹ کے میدانوں پہ راج کرنے کا، اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا. پھر شوق پورا کیا گیا، پاکستان کا سب سے طاقتور عہدہ وزیر داخلہ پاکستان بنا دیا گیا، سینیٹر بنا دیا گیا. پھر اب شوق پورا کیا جا رہا ہے، وزارت خارجہ کا بھی شوق پورا کرنا ہے. تو آصف منیر کے اقتدار کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ محسن نقوی کو ہوا. ایک دن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کہیں شہباز شریف صاحب کی جگہ وزیر اعظم نہیں بن گئے. تو اگر فیلڈ مارشل آصف منیر چاہیں تو کسی وقت بھی کوئی نگران سرکار بنا کے یا قومی حکومت تشکیل دے کر وہ محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنا سکتے ہیں. انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ جو دل کرتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں کشمیر کے حالات ناظرین یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جیلوں کی صورتحال کافی خراب ہے. مجھے کئی لبھائقین نے بتایا کہ جیلوں کے اندر جو ان کے پیارے بند ہیں یا جنہیں پکڑ لیا گیا اس تحریک کے دوران، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے ویڈیو بیانات دینے کے لیے. خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احمد فرحات صاحب پہ بہت دباؤ ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ اپنے گھر جائیں، لیکن وہ ویڈیو بنانے سے انکاری ہیں، وہ ویڈیو بنا نہیں رہے. اچھا، میرے خیال میں اگر وہ ویڈیو بنا بھی دیں گے نا تو ان کو اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ معاملہ پورا ریزالو نہیں کر دیں گے. اب انہیں بہت ساری ویڈیوز چاہیے. کریں گے وہ یہ کہ جس وقت آپریشن کریں گے ان ویڈیوز کو ساتھ چلائیں گے، عوام کے کچھ انٹرویوز ساتھ چلائیں گے سلیکٹیو قسم کے، کچھ سیاستدان اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کے انٹرویوز کروائیں گے. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جی کہ آزاد کشمیر تو کسی اور طرف کھڑا ہے، اور وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا
اور بہت سارے لوگ قومی دھارے میں واپس آ گئے، تو یہ چند شر پسند ہیں، انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس قسم کا ایک تاثر بنایا جائے گا. جیسے ہمیشہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تحریکوں کو کچلتی آئی ہے، عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتی آئی ہے، اور عوامی تحریکوں کو ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہوں. ابھی وہاں سے ایک ویڈیو آ رہی تھی، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسکول کے اندر، غالباً یہ جنوبی خیبر پختونخوا کی ویڈیو ہے، اور وہاں پہ ایک اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ بیٹھ کے طالبان جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور سارے نوجوان لڑکے ہیں. یعنی وہ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کا ایک گانا 2016 کا ہے، تو یہ بچے تب چھوٹے بچے ہی ہوتے ہوں گے اس وقت. ابھی یہ نوجوان ہیں، یعنی 20 سال 25 سال کے لگ رہے تھے، کوئی 27 سال کا لگ رہا تھا، کوئی 25 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 18 سال کا. چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، ہتھیاروں سے لیس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے وہاں پہ اسکول کے اندر تو قومی ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بلیک بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں تعلیم کا. یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں آئی ایس پی آر نے ایک دور میں ایک نغمہ جاری کیا تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے ایک آیا تھا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود ہی بچوں سے اور خواتین سے لڑ پڑی. لیکن پھر انہوں نے کہا جی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور وہ دشمن کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آئے، بندوقوں سمیت اسکول کے اندر جا کے پڑھا لیں انہیں. یہ حالات جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ پیدا کیے جا رہے ہیں. افغانستان کی تو سرحدی سیل ہے، تو دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ یہ کہیں سے نہیں آتے، ان کو یہیں پہ سہولت دی جاتی ہے. یہ جو گڈ طالبان ہے نا، یہ ہے سارا مسئلہ. مجھے علی امین گنڈا پور نے یہ بات بڑے آسان طریقے سے سمجھائی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے ایگزامپلس کوٹ کی تھیں. گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ فوج کھیلتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کر کے. جو بیڈ طالبان ہیں ان کو یہ کہتے ہیں مارو، اور ان کو مار کے یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. اور انہوں نے اپنے گڈ طالبان بھی رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جب لوگ ان کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ گڈ طالبان کو اس علاقے کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہ بات مجھے علی امین گنڈا پور نے اس وقت بتائی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. بہرحال اس وقت بلوچستان کے اندر استعفے آ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر دھرنے چل رہے ہیں، کشمیر کے اندر بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے. کشمیری اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے. تو اب پاکستانیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں. کشمیری خود بھی بڑے تگڑے زوردار طریقے سے اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین، خیبر پختونخوا میں جو مراعات والا بل آیا تھا، جو ایک قانون پاس کیا گیا، اس پہ گورنر خیبر پختونخوا نے بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا. گورنر نے کہا جی میں اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کروں گا. گورنر نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی مخالفت کروں گا، میں اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھوں گا. اس طرح کی باتیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہیں. لیکن دراصل انہوں نے کیا کیا؟ یہ قسمت خان صاحب تو ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آ گئے، انہوں نے سارا پول کھول دیا. معاملہ یہ ہوا کہ 30 اپریل کو یہ بل پاس کروایا گیا تھا اسمبلی سے. اس کے بعد یہ چلا گیا دستخط کے لیے گورنر کے پاس. تو گورنر کو اس وقت لکھنا چاہیے تھا اختلافی نوٹ. لیکن ٹھیک 6 دن کے بعد گورنر نے اس بل کے اوپر دستخط کر دیے 6 مئی کو. یعنی ان کے بعد 10 دن کا ٹائم تھا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ اختلافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی کے لیے اس قانون کو واپس بھجوا سکتے تھے. لیکن گورنر نے 6 مئی کو اس کے اوپر دستخط کر دیے اور اسے فوری طور پہ قانون بنا دیا، اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے خاموشی سے. لیکن اب جب یہ معاملہ اٹھا، اور معاملہ اٹھایا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے جب رولا ڈالا کہ یہ کیا چور بازاری آپ نے کی ہے، آپ اتنے بڑے بڑے مفادات لے رہے ہیں، عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، عوام پس گئی ہے مہنگائی کی اور غربت کی چکی میں، اور آپ اتنے بڑے بڑے فائدے لے رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کھڑا ہوا ہے اس ظلم کے خلاف، تو اب گورنر صاحب بھی اس میں فائدہ اٹھانے آ گئے اور ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے جس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوئی کہ جناب میں تو اختلافی نوٹ لکھ چکا، میں تو اس کے بعد خلاف ہوں. لیکن 6 تاریخ کو جس نے دستخط کیے وہ کون تھا گورنر صاحب؟ یہ سوال قسمت خان صاحب نے اٹھایا اور بہت ٹھیک اٹھایا. یہ سارے اکٹھے ہیں اقتدار کے حمام میں، یہ سارے ننگے ہیں. یہ گورنر خیبر پختونخوا اب لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں جی میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو اس طرح کے مفادات کے خلاف تھا. لیکن پی ایم ایل این بھی ساتھ تھی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، فضل الرحمان بھی ساتھ تھا، اور سب نے مل کر یہ الاؤنسز، یہ مراعات، یہ سہولیات اور یہ عیاشیاں حاصل کرنے کی کوشش کی.
اور گورنر نے اس کے اوپر 6 دن کے اندر دستخط کیے. اس وقت اختلاف نہیں کیا. اب جب رولا پڑ گیا تو آپ کہہ دیجیے اگر میرے پاس آیا تو میں دستخط نہیں کروں گا. جناب آپ 6 مئی کو دستخط کر چکے ہیں اس ڈاکومنٹ اور اس خبر کے مطابق. ناظرین، جہاں برطانیہ میں شہباز شریف صاحب نے آموں کے تحفے بھیجے ہیں اور یہ آموں کے تحفے نون لیگ کے کارکنوں کے لیے بھیجے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کارکنوں کو لیڈر تحفے دے رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. یہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جب الیکشن آئیں گے تو کارکنوں کو جا کے ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگائیں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے. لیکن ابھی تو ووٹ کا سیزن نہیں ہے. میں اب کسی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. میں پاکستان سے باہر ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. شریف خاندان کی کوئی انہیں منہ نہیں لگاتا، کوئی ان سے بات کرنا نہیں چاہتا. لوگ ان کے منہ کے اوپر آ کر ان کی بے عزتی کرتے ہیں. تو یہاں نا بہت تھوڑے سے کارکن بچے ہیں پی ایم ایل این کے پاس، اور وہ ان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. وہ ایک ایک کارکن کو ہیرے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور انہیں پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان اپنے خرچے کے اوپر نہیں، پاکستان کے خرچے کے اوپر آموں کے تحفے بھجوا رہا ہے کہ جناب یہ آم کھائیے، اور جب کبھی نواز شریف کسی مشکل میں آئے تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیے گا. جب کبھی عوام نکلے اور نکل کر نواز شریف کو برا بھلا کہے تو آپ نے اس کے سامنے ڈھال بن جانا ہے. تو کیونکہ ان کو کارکن ملتے ہی نہیں، بہت تھوڑے سے ہیں بیچارے، بالکل آٹے میں نمک کے برابر. تو ان کو خوش رکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ بڑے فخر کے ساتھ کارکن دکھا رہے ہیں جناب میاں صاحب نے ہمیں یہ آموں کی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں بھیج دی ہیں، اور کبھی بریانی کے اوپر، کبھی آموں کی پیٹیوں کے اوپر، کبھی کسی چھوٹے موٹے فائدے کے اوپر. یہ ایسے ہی بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. تو چلے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. ویسے انہی کاموں پہ لیڈرز نے عوام کو بڑے لمبے عرصے سے لگایا ہوا ہے. ناظرین، مریم نواز کا ایک ہی فلیگ شپ پروگرام تھا جو ان کا سب سے بڑا پروگرام کہا جاتا ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز نے اس دور میں اگر کوئی واحد کام کیا تو وہ ستھرا پنجاب کا کام تھا کہ جناب یہ انہوں نے کیا ہے. اس کی حالت اب میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ستھرا پنجاب کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، یہ پروجیکٹ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ٹھیکیداروں کو انہوں نے آگے سے ٹھیکے دیے ہوئے کہ آپ نے فلاں 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 ایریا آپ کی ذمہ داری ہے، سرکار آپ کو پیسہ دے گی، آپ ان علاقوں کی صفائیاں کریں گے. سرکار عوام سے پیسہ اکٹھا کرے گی، سرکار اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گی، ٹھیکیدار اپنے اپنے علاقوں کی صفائیوں کی ذمہ دار ہوں گے. جب وہ ٹھیکیدار صفائیاں کر دیں گے، ساتھ ساتھ جو عوامی پیسہ سرکار کے پاس پڑا ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ نکال کے باقی ٹھیکیداروں کو دیتی رہے گی. یہ ہے فارمولا ستھرا پنجاب کا. کوئی اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ایک ہی کمپنی بنائی تھی، یا ایک ہی جو ان کا فلیگ شپ پروگرام تھا وہ یہ ستھرا پنجاب تھا. اس کی حالت یہ ہے کہ جناب چند دنوں میں یہ دوسری اپیل آ گئی ہے ٹھیکیداروں کی جانب سے، اور پورا ایک اشتہار جاری کر دیا گیا ہے. اپیل میں لکھتے ہیں، اپیل ثانی، محترم مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت کانٹریکٹرز کے واجبات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہم دوسری اپیل کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اپیل کی تھی، افسوس کہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ہم شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. گزشتہ 6 سے 8 ماہ کے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی. یعنی عوام سے پیسہ لے رہے ہیں، عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، لیکن پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. ان سے طیارے خرید رہے ہیں، ان سے بلٹ پروف گاڑیاں خرید رہے ہیں، ان سے اپنے لیے عیاشی کر رہے ہیں، بیرون ملک دورے. لیکن جس عوام سے پیسہ لے رہے ہیں ان کے لیے جو ستھرا پنجاب کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے وہاں پہ وہ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر رہے. 6 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی، اور اگر یہ ادائیگی مزید نہیں کی جاتی تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گاڑیوں میں پٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، اور آپریشن ہمارے بحال نہیں ہو پا رہے. فیلڈ سٹاف جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے ان کو ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے. اب وہ تنخواہ 40,000 مقرر کی ہے، کسی کو 15,000 دیتے ہیں، کسی کو 20,000 دیتے ہیں، کسی کو 18,000 دیتے ہیں. وہ ایک ورکر نے تھوڑے دن پہلے شکایت لگائی اور پھر خودکشی بھی کر لی اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو ورکروں کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایمرجنسی سروس فراہم نہیں کر سکیں گے، یا صفائی کی سروس ہم فراہم نہیں کر سکیں گے اگر 15 جولائی تک ہمارے واجبات، یعنی اگلے 5 دن کے اندر اگر واجبات نہ دیے تو صفائی ستھرائی ہو جائے گی بند. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سخت مالی دباؤ کا سامنا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی مہربانی ہوئے گی کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اور یہ انہوں نے آگے